اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم شارٹ سٹوری جس کا ٹائٹل ہے بولی اور جس کے آتھر ہے کے عباس، پچھلے 2 دنوں سے ہم اسی شارٹ سٹوری کو پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم اس شارٹ سٹوری کا یہ تیسرا کلاس لیتے ہیں. اب تک ہم نے اس کے پیج نمبر 117 سے 120 تک جو پیراز ہیں ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن ہم نے پڑھ لی ہے. آج کی کلاس میں ہم پیج نمبر 120 سے آگے اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ اپنی کتاب کا یعنی انگلش ٹیکسٹ کا پیج نمبر 120 نکالیے اور وہاں سے ہم آج اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں. تو تھوڑا میں آپ کو کل تک کا جو ہم نے پڑھا تھا اس کی دوبارہ یاد دہانی کرنے جا رہا ہوں کہ لاسٹ پر ہم نے کل پڑھا تھا کہ استانی نے ایک نرم اور دہرز باندھنے والی یعنی لہجے میں جب بولی سے کہا تھا کہ آپ یہ کتاب لو، جو کہ کتاب ایک خوبصورت تصویروں سے بھری ہوئی کتاب تھی، اور اس کتاب میں جو پکچرز کچھ اینیملز کی یعنی کتا، بلی، بکری، گھوڑا، طوطا، چیتا اور بالکل یعنی بولی کے گھر میں جو گائے تھی یعنی جس کا نام انہوں نے لکشمی رکھا تھا، اسی جیسی گائے کی تصویر بھی اس کتاب میں یعنی رنگ برنگی گائے یعنی اس کی تصویر بنی تھی، اور ہر ایک تصویر کے ساتھ بڑے بڑے کالے حروف میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا. تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم اس کے آگے یعنی شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect, and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. استانی اب بولی سے کہتی ہیں کہ 1 مہینے میں تم یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی، تب میں تمہیں اس سے بھی بڑی کتاب دوں گی، اور اس سے بھی بڑی. کچھ وقت کے بعد تم گاؤں میں کسی بھی دوسرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہو جاؤ گی. یعنی جو دوسرے گاؤں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی آپ یعنی زیادہ پڑھی لکھی ہو جاؤ گی. پھر کوئی بھی تم پر کبھی نہیں ہنسے گا. لوگ عزت کے ساتھ تمہاری بات سنا کریں گی، اور تم ذرا بھی ہکلائے بنا بول سکو گی. سمجھتی ہو؟ اب تم گھر جاؤ اور کل صبح جلدی آ جانا. یعنی یہ الفاظ تھے ٹیچر کے، جو وہ بولی سے یعنی اس پہلے دن کے اختتام پر، یعنی جب اسکول کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو بولی سے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ گھر جاؤ، کل صبح سویرے یعنی اسکول کی تیاری کرنا اور اسکول آنا. بولی felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of school house had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing
with a new hope and a new life. بولی کو ایسا محسوس ہوا مانو گاؤں کے مندر کی سبھی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں اور اسکول کے سامنے والے مکان میں درخت کے اوپر بڑے بڑے لال پھول بھر آئے ہوں. اس کا دل ایک نئے حوصلے اور نئے جوش سے دھڑکنے لگا تھا. استاد کے اس نرم لہجے سے یعنی اب جو بولی میں جو وہ خوف اور ڈر تھا وہ بالکل نکل گیا اور اس میں ایک نیا حوصلہ ایک جوش اس کے دل میں بھر آیا. دس دا ایئر پاسڈ. تو اس طرح سے اب بولی روز اسکول جاتی تھی اور تقریباً اب 1 سال گزر چکا تھا. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. اب گاؤں ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل اختیار گاؤں نے ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل اختیار کی. وہ چھوٹا سا پرائمری اسکول اب ایک ہائی اسکول بن چکا تھا. وہاں ٹین والے چھپڑے کے نیچے ایک سنیما گھر بن گیا اور کپاس کو دھلنے کے لیے ایک کارخانہ لگ گیا. ان کے گاؤں والی ریلوے اسٹیشن پر ایک ڈاک گاڑی بھی کھڑی ہونے لگی تھی. One night after dinner, Ramlal said to his wife, Then shall I accept Bishimbar's proposal? ایک رات شام کے کھانے کے بعد رام لال اپنی بیوی سے اس نے کہا کیا میں بشمبر کی شادی کی پیشکش مان لوں. رام لال شام کے وقت رات کے وقت کھانے کے بعد اپنی بیوی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اب بولی کے بارے میں اس کو ایک پرپوزل پیشکش آئی تھی شادی کی, کیا میں وہ پیشکش قبول کروں گا. Yes, certainly, his wife said, Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Big shop at a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. تو اس کی بیوی نے اسے جواب دیا, ہاں بالکل. اس کی بیوی نے اسے کہا, اتنا دولت مند دلہا حاصل کر کے بولی خوش قسمت ہوگی. ایک بڑی دکان, اپنا ایک مکان, اور میں نے سنا ہے بینک میں اس کے ہزاروں روپے ہیں. اس کے علاوہ کسی جہیز کی مانگ بھی وہ نہیں کرے گا. تو یہ بیوی کے الفاظ تھے اس پرپوزل کے بارے میں جو کہ رام لال نے بولی کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا اس کی شادی کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا دولت مند آدمی کہاں ملے گا. تو بولی قسمت والی ہیں, اس کے میں نے سنا ہے کہ ہزاروں روپے بینک میں ہیں. اس کے علاوہ ایک عالی شان دکان بھی ہے, تو اور وہ اس کے علاوہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا. That is right. That is right. But he is not so young. You know, almost the same age I am, and he also limps. Moreover, the children from the first wife are quite grown up. تو رام لال نے بیوی سے کہا, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن تم جانتی ہو کہ وہ اتنا جوان نہیں ہے, تقریباً میری عمر کا ہی ہے, اور وہ لنگڑاتا بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس کی پہلی بیوی کے بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life.
تو اس کی بیوی نے اسے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی 45 یا 50 یہ کسی 45 سال یا 50 سال کی عمر کسی آدمی کے لیے کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی. ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ایک دوسرے گاؤں سے ہیں اور اس کے یعنی بولی کے چچک کے داغوں اور اس کی کم عقلی کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے. اگر ہم اس پیشکش کو قبول نہ کریں تو وہ ساری عمر شادی یعنی شاید کنواری ہی رہ جائے گی. تو یہ تھے بیوی کے الفاظ. یس بٹ آئی ونڈر وٹ بولی ول سے. اب رام لال نے اسے کہا لیکن میں نہیں جانتا بولی کیا کہے گی. واٹ ول دیٹ وٹلیس ون سے شی از لائک اے ڈم کاؤ. تو اس کی بیوی نے کہا وہ بے عقل کیا کہے گی، وہ تو ایک گونگی گائے جیسی ہے. مے بی یو آر رائٹ یعنی مٹھڑ رام لال نے یعنی اس سے کہا شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو. رام لال نے اس سے بڑبڑاتے ہوئے کہا. ان دا ادر کارنر آف دا کوٹ یارڈ lay awake on her coat listening to her parents' whispered conversation. آنگن کے دوسرے کونے میں بولی اپنی چارپائی پر پڑی یعنی جاگ رہی تھی. وہ اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی لیکن جاگ رہی تھی اور اپنے ماں باپ کی یعنی دبی ہوئی زبان میں کی جانے والی بات چیت کو سن رہی تھی. یعنی جو دھیمی آواز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بولی سب کچھ کو یعنی وہ سن رہی تھی ان باتوں کو. Bishambhar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was enjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. تو اب تو چونکہ شادی کا دن آ گیا ہے، اب شادی پکی ہو گئی ہے، تو بشمبر ناتھ ایک دولت مند یعنی کریانہ فروش تھا. وہ دوستوں اور رشتہ داروں کی ایک بڑی ٹولی لیے ہوئی شادی کے لیے آیا. بینڈ باجے والے ایک فلمی دھن بجاتے ہوئے بارات کے آگے آگے چل رہے تھے. دلہا ایک سجی ہوئی گاڑی کے اوپر بیٹھا تھا. رام لال اتنی ٹھاٹھ دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ اس کی چوتھی بیٹی کی شادی اتنی شان و شوکت سے ہوگی. بولی کی بڑی بہنیں جو اس موقع پر آئی ہوئی تھی یعنی اپنی بہن کے موقع پر یعنی شادی کے موقع پر آئی ہوئی تھی، اس کی قسمت پر وہ کیا حسد کرنے لگی، رشک کر رہی تھی. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." یعنی جب شگون والی گھڑی آئی تو پنڈت نے کہا دلہن کو لائیے. Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. بولی جو دلہن کی طرح لال ریشمی لباس میں سجی ہوئی تھی کو مبارک آگ کے نزدیک دلہن کے بیٹھنے والی جگہ پر لایا گیا. Garland, the bride, one of his friends, prompted Bishambhar Nath. بشمبر ناتھ کے ایک دوست نے حوصلہ دیا یعنی اکسایا بشمبر ناتھ کو کہ دلہن کو ہار پہنا. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambhar Nath took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. دلہے نے پیلے گیندے کو
کہ پھولوں والا ہار اوپر اٹھایا. کسی عورت نے دلہن کے چہرے پر سے ریشمی گھونگھٹ پیچھے کو سرکا دیا. بشمبر ناتھ نے جلدی سے ایک نظر دیکھا. مالا اس کے ہاتھ میں تھمی ہی رہ گئی. دلہن نے آہستہ سے گھونگھٹ اپنے چہرے پر نیچے کو کھینچ لیا. یعنی انہوں نے اپنا پردہ پھر سے اپنے چہرے پر کھینچ لیا. Have you seen her? said Bishimbar to the friend next to him. She has poke marks on her face. کیا تم نے اسے دیکھا؟ بشمبر ناتھ اپنے ایک نزدیک کے ایک دوست سے کہتے ہیں کیا آپ نے یعنی اس کو دلہن کو دیکھا ہے؟ اس کے چہرے پر چچک کے داغ ہے. So what you are not young either. تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تم بھی تو کوئی جوان نہیں ہو. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. تو بشمبر ناتھ نے اپنے اس دوست سے کہا پھر کیا ہوا؟ ہاں میں تو ہوں یعنی میں تو ینگ نہیں ہوں لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہے تو اس کے والد کو مجھے 5,000 روپے دینے ہوں گے. Ram Lal went and placed his turban, his honor, at Bishimbar's feet. Do not humiliate me, so take 2,000 rupees. رام لال اس کے پاس گیا یعنی دلہا کے پاس گیا اور اپنی پکڑی یعنی اپنی عزت بشمبر کے پیروں پر رکھ دی. مجھے اس طرح بے عزت مت کرو. 2,000 لے لو. No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. تو بشمبر نے اسے کہا نہیں 5,000 روپے مجھے دے دو نہیں تو ہم واپس جا رہے ہیں. اپنی بیٹی اپنے ہی پاس رکھو. مجھے یہ شادی تسلیم نہیں ہے. مجھے 5,000 روپے چاہیے. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show you face in my village. I can never show my face in the village. مہربانی کر کے تھوڑا خیال کرو. اگر تم واپس چلی گئی تو میں گاؤں میں کبھی کسی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. یہ رام لال کے الفاظ تھے. یعنی اس دلہے کو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ واپس چلے جاؤ گے تو میری عزت خاک میں مل جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. Then out with 5,000. تو اس کے بعد بشمبر ناتھ نے اسے کہا تو پھر نکالو 5,000 روپیہ. Tears streaming down in his face, Ram Lal went in and opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. تو رام لال یعنی اپنے آنسو یعنی جو اس کے چہرے پر بہہ رہی تھے وہ گھر کے اندر چلا گیا. تجوری کھولی اور نوٹ گنے. اس نے اس نوٹ کے بنڈل کو یعنی بشمبر ناتھ کے پیروں پر رکھ دیا. On Bishimbar's greedy face appeared a trumpet smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. بشمبر کے لالچی چہرے کے اوپر جیت کی ایک مسکان برائی. اس نے جوا کھیلا تھا اور وہ جیت گیا تھا. لاؤ مجھے مالا دو. اب بشمبر ناتھ کہتا ہے کہ 5,000 روپے اس نے لے لیے. تو انہوں نے یعنی خوش ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آپ لاؤ مالا. اس نے اونچی آواز میں کہا ایک بار پھر. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at his
prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only contempt. تو بشمبر کے اس لالچی چہرے کے اوپر جیت کی مسکان بر آئی. اس نے جوا کھیلا تھا اور وہ جیت گیا تھا. پھر اس نے کہا کہ لاؤ مالا. اونچی آواز میں اس نے کہا. ایک بار پھر دلہن کے چہرے پر سے گھونگھٹ پیچھے کو یعنی سرکا دیا گیا تھا. یعنی اب اس کے چہرے سے وہ پردہ پھر سے پیچھے کی طرف ہٹایا گیا. لیکن اس بار اس کی آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی نہیں تھی. اس بار بولی کی آنکھیں نیچے کی طرف نہیں تھی بلکہ وہ بالکل اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی, سیدھا اپنے ہونے والے خامد کی طرف. اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت, صرف حقارت ہی حقارت. Bishimbar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. بشمبر ناتھ نے دلہن کے گلے میں پہنانے کے لیے ہار اٹھایا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتا, بولی کا ہاتھ بجلی کی ایک لکیر کی طرح باہر کو نکلا اور اس نے مالا پکڑ کر آگ میں پھینک دی. یعنی اس نے اس گارلینڈ ہار کو یعنی پھینک دیا آگ میں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا گھونگھٹ کھینچ کر پیچھے ہٹا لیا. Pitaji said Boli in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. یعنی اس کے باپ رام لال بولی نے ایک صاف اور اونچی آواز میں کہا, پتا جی اور اس کے ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار اور پڑوسی اسے اس طرح ذرا سا بھی ہکلائے بنا بولتے سن کر حیران رہ گئے. یعنی پہلی بار اس طرح سے انہوں نے اس کی اس طرح سے آواز تھی جیسے وہ یعنی جس کی ان کو توقع ہی نہیں تھی. وہ حیران ہو گئی. سبھی رشتہ دار, ماں باپ, بھائی بہن سبھی حیران ہو گئی جب بولی نے ایک تیز لہجے میں انہیں اپنے باپ سے کہا, پتا جی, اونچی آواز میں, پتا جی, ٹیک بیک یور منی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میری دس مین. تو اس نے اپنے باپ سے کہا, پتا جی لے لو اپنا پیسہ واپس, میں اس ضدی اور اس لالچی آدمی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. رام لال واز تھنڈر اسٹرک. The guests began to whisper, so shameless, so ugly, and so shameless. رام لال پر مانو بجلی آ گری ہو. مہمان ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے, یعنی کہنے لگے کتنی بے شرم ہے, اتنی بد شکل اور اتنی بے شرم ہے. بولی, are you crazy? shouted Ram Lal. You want to disgrace your family. Have some regard for our عزت. اب رام لال اپنی بیٹی یعنی بولی سے کہنے لگے, بولی کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ رام لال چلاتے ہوئے اس نے کہا اس سے, کیا تم اپنے خاندان کو بے عزت کروانا چاہتی ہو؟ ہماری عزت کا کچھ تو خیال رکھو. For the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I won't. تو بولی نے اپنے باپ سے یعنی جواب اس نے دیا, واپس بولا, آپ کی عزت کی خاطر ہی میں نے یعنی اس لنگڑے اور اس بوڑھے سے شادی کرنے کو میں تیار ہو گئی, لیکن میں اس طرح کے نیچ, لالچی اور نفرت کے قابل بزدل کو اپنے خامد کے طور پر قبول نہیں کروں گی. یہ تھے بولی کے الفاظ. تو آج ہم بس
اس لیسن میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل اس لیسن کو کنٹینیو کریں گے. کل انشاءاللہ اس کا آخری کل لیکچر ہوگا. اب اس کی 2 4 5 پیراز اب باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم کل کے لیسن میں کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.